پنک کلر کی گڑیا۔ راحت علی ہاسپٹل کے زچہ بچہ وارڈ کے باہر بڑی بے چینی سے کھڑے تھے۔ ان کی زندگی میں بہار آنے والی تھی اور انہیں اس بہار کا بے صبری سے انتظار تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ آنے والا کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ننھی پری ہوگی، مگر وہ خوش تھے، بہت خوش۔ اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے میں مصروف تھے۔ معمولی نوکری تھی، جمع پونجی کچھ خاص نہیں تھی۔ جو بچی ابھی اس دنیا میں آئی نہیں تھی اس کے کپڑے خریدے جا چکے تھے، اس کے فیڈر سے لے کر پیمپرز تک ہر چیز خریدی جا چکی تھی۔ دوائیوں اور ہسپتال کے سارے اخراجات ملا کر اب تک تقریباً 20,000 روپے خرچ ہو چکے تھے۔ انہوں نے 10,000 تک کا تخمینہ لگایا ہوا تھا۔ مزید پیسے ایک دوست سے ادھار پکڑے تھے۔ کوئی بات نہیں، خوشی کے موقع پر اتنا خرچہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ پھر ایک خوشخبری اور ساتھ ہی نرسوں اور آیاؤں کی قطار، سب کی تھوڑی تھوڑی خدمت ضروری تھی۔ سب کو مٹھائی کے پیسے دیے تو ایک ننھی منی سی پری کو گود میں لینا نصیب ہوا۔ گود میں لیتے ہی کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ پیسے پورے ہو گئے۔ آج راحت علی صاحب کی بیٹی کی پہلی سالگرہ تھی۔ زیادہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ آفس سے کچھ پیسے ایڈوانس پکڑ کر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی، کچھ اپنے رشتہ دار، کچھ بیگم کے، اور بس۔ اس وقت وہ کھلونوں کی دکان میں کھلونے دیکھنے میں مصروف تھے۔ محدود پیسوں میں انتخاب اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کم قیمت کے کھلونے ان کو پسند نہیں آ رہے تھے، جو پسند آ رہے تھے وہ مہنگے بہت تھے۔ ایک پنک کلر کی گڑیا پر ان کی نگاہیں اٹک گئیں۔ میری بیٹی کو یہ بہت پیاری لگے گی۔ تھوڑی مہنگی تھی مگر بہت پیاری تھی۔ 1 سال کی سارہ پنک کلر کے فراک میں اپنی سالگرہ پہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ پنک کلر کی گڑیا دیکھ کر اس کا چہرہ دمک اٹھا اور راحت علی صاحب کے پیسے پورے ہو گئے۔ سارہ 4 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی عمر کی تمام بچیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ وہ بھی فرمائش کرنے لگی، بابا میرا یونیفارم کب لائیں گے؟ آج ہی لاؤں گا بیٹا۔ وہ اپنے دوست کی دکان پہ موجود تھے۔ کچھ قرضہ درکار تھا۔ ان کا دوست ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا تھا۔ بعد میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دیتے۔ اگلی صبح ان کی پیاری بیٹی نئے یونیفارم اور نئی کتابوں کے ساتھ اسکول گئی۔ سارہ بہت خوش تھی۔ راحت علی صاحب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ ان کے پیسے پورے ہو گئے تھے۔ ہر سال نئے اخراجات، ہر سال نئی کتابیں، پھر سارہ کی ننھی منی خوشیاں پوری کرنے کے لیے اضافی اخراجات، گھر کے دیگر اخراجات اس کے علاوہ تھے۔ مگر راحت علی صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھ کر اپنی ہر مجبوری اور غربت بھول جاتے۔ منازل پہ منازل طے کرتی سارہ آج کالج پہنچ چکی تھی۔ آپ کی سارہ کو محبت ہو گئی ہے۔ بیگم کے جملے نے راحت علی صاحب کو چونکا دیا۔ بچیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں۔ کون ہے وہ؟ انہوں نے پوچھا۔ غلام مصطفیٰ کا بیٹا احسن، اس کے کالج میں ساتھ پڑھتا ہے۔ بیگم نے نام بتایا اور راحت علی صاحب کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ غلام مصطفیٰ ان کے محلے کا سب سے بدنام شخص ہے۔ پرائز بانڈ کی پرچیوں کے حرام کاروبار سے پنپنے والا یہ شخص آج دنیا میں ایک مقام حاصل کر چکا تھا۔ سارہ کو پیار سے سمجھا دو، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ بابا آپ کون ہوتے ہیں میری قسمت کا فیصلہ کرنے والے؟ احسن میری محبت ہے اور میں اپنی محبت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نئے زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، کوئی بھیڑ یا بکری نہیں جسے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی کھونٹے سے باندھ دیں گے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے میری شادی احسن سے نہیں کریں گے تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ سارہ کا جواب 2 ٹوک تھا۔ ایک پڑھی لکھی بیٹی کے آگے باپ لاجواب ہو چکا تھا، زبان کنگ تھی۔ سارہ اپنا فیصلہ سنا کر واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور راحت علی صاحب کو ہکا بکا چھوڑ گئی تھی۔ اگلی صبح لوگوں کو کمرے سے ایک باپ کی لاش ملی۔
جس کی زندگی کا سارا سرمایہ ڈوب چکا تھا۔ موت کا سبب دل کی دھڑکن کا بند ہونا جانا گیا تھا۔ لاش کے پاس ایک گڑیا پڑی تھی، پنک کلر کی گڑیا۔